الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون وقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من سب نبیا فاقتلہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا دیبا کا چاند اس دن افل و سعد پہ لاکھوں سلام، غوث اعظم امام التقیٰ والنقیٰ جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام، ڈال دی کرب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام، جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا ایسے خادم کی عظمت پہ لاکھوں سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے کسی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ الحمدللہ اس وقت مسجد الحرام مذاب رحمت اس رحمت والے پنالے کے سامنے بیٹھ کر گفتگو کرنے، خانہ کعبہ کے دیدار کرتے ہوئے آپ سے گفتگو کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ بزم عثمان غنی کا درس قرآن و حدیث کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو ہماری ہدایت کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے دنیا میں بھیجا، اور کم و بیش 1,24,000 انبیاء آئے، جس کا سلسلہ از آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، اور حضور خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ و مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر ختم نبوت ہو گئی، اور نبوت کا سلسلہ، رسالت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اب حضور السلام کے دین کو پھیلانے کا کام صحابہ کرام کے ذمہ آیا، پھر صحابہ کرام سے تابعین، پھر تبع تابعین، اور پھر اولیاء کرام اور علماء کرام کے ذمہ آیا کہ وہ اس امت کی رہنمائی، اس امت کی ہدایت کا کام سر انجام دیں۔ یہ مہینہ ربیع الثانی کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کو منسوب 11ویں کی جانب کیا جاتا ہے۔ 11ویں اس لیے کی جاتی ہے کہ اس مہینے حضور غوث اعظم دستگیر پیران پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یوم منایا جاتا ہے، یوم 11ویں منائی جاتی ہے، 11ویں کا دن منایا جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ کچھ میرے بندے ایسے ہیں، وہ میرے کل والے، میرے ولی، میرے اولیاء، میرے دوست ایسے ہیں، اگر وہ کسی بات پر قسم اٹھا لیں تو اللہ ویسے کر دیتا ہے جیسے اس نے قسم اٹھا لی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ اپنی ولایت جس کو عطا کر دیتا ہے، جس کو اپنا دوست بنا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل سے دنیا کا، مال کا خوف نکال دیتا ہے، اور اس پہ جتنے بھی غم کے پہاڑ، مصیبتیں آ جائیں، وہ کبھی غمگین نہیں ہوتا، اسے دنیا کا کسی چیز کا خوف نہیں ہوتا، نہ وہ غمگین ہوتا ہے، بلکہ اس کی روح اللہ کی جانب لگ جاتی ہے، اور جب اللہ کی جانب لگ جاتی ہے تو اس کے بعد اس کو دنیا کی پرواہ نہیں ہوتی، اس کو صرف یہ فکر ہوتی ہے کہ میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے، میرے نبی مجھ سے کیا چاہتے ہیں، وہ صرف اللہ اور اس کے رسول کا ہو جاتا ہے، وہ فنا فی اللہ و فنا فی خاتم النبیین ہو جاتا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے والد اور آپ کی والدہ
دونوں اللہ کے ولی تھے. آپ کی والدہ اللہ کی ولیہ تھیں, آپ کے والد اللہ کے ولی تھے. اب جب حضور غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ولادت باسعادت ہوئی, آپ یکم رمضان کو آپ کی پیدائش ہوئی. آپ کا معمور یہ تھا, اور پیدائش کے بعد سب سے پہلی کرامت آپ کی یہ تھی کہ آپ سحری سے لے کے افطاری تک کوئی بھی چیز نہ تناول فرماتے ہیں, اور نہ ہی آپ مشروب کے طور پر کچھ پیتے, یہاں تک کہ والدہ کا دودھ بھی نہ پیتے. جب افطاری کا وقت آ جاتا اس کے بعد آپ والدہ کا دودھ پیا کرتے تھے. تو آپ کی سب سے بڑی کرامت یہ تھی کہ آپ نے پیدائش سے لے کر, یعنی جیسے آپ کی پیدائش ہوئی آپ نے رمضان کے روزے رکھے, اور روزوں کے دوران آپ نے کچھ بھی نہیں کھایا. حالانکہ آپ مکلف نہ تھے, شریعت کی پابندی بلوغت کے بعد جب بندہ بالغ ہو جاتا ہے, بچہ ہو یا بچی ہو جب بالغ ہو جاتی ہے, شریعت کی پابندی جب شروع ہوتی ہے. لیکن حضرت شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بچپن ہی میں پیدا ہوتے کے ساتھ ہی شریعت کی پابندی کر کر سب سے پہلے اس قوم کو یہ پیغام دے دیا, اللہ کا ولی جتنے بھی مرتبے پہ فائز ہو جائے وہ کبھی شریعت کا دامن نہیں چھوڑتا. تو آپ نے سب سے پہلی کرامت یہ دکھائی کہ آپ نے روزے کے دوران کچھ کھایا پیا نہیں, رمضان کے دوران سحری سے لے کے افطاری تک کچھ بھی کھایا پیا نہیں. اور اس کے بعد جب آپ تھوڑے بڑے ہوئے, آپ گیلان, جس کو جیلان بھی کہتے ہیں, آپ وہاں ایران کے شہر جیلان میں آپ جو ہے آپ کی پیدائش ہوئی. اس کے بعد آپ نے سوچا کہ مجھے تعلیم حاصل کرنی چاہیے, قرآن کا علم, حدیث کا علم مجھے حاصل کرنا چاہیے. اس سوچ سے آپ نے اپنی والدہ سے عرض کی, اے والدہ محترمہ, میں تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہوں, میں پڑھنا چاہتا ہوں, جس کے لیے مجھے بغداد جانا ہے. والدہ بھی کیونکہ اللہ کی ولیہ تھی, آپ نے دیکھا کہ جب میرا بیٹا پڑھنا چاہتا ہے اور وہ قرآن و حدیث کا علم حاصل کرنا چاہتا ہے تو آپ نے ان کو اجازت دے دی. اور اجازت دیتے کے ساتھ ہی جب آپ جانے لگے تو آپ کی والدہ نے آپ کے کپڑوں کے اندر 40 دینار سی دیے, اور جاتے جاتے ایک نصیحت کی کہ بیٹا دنیا کے بڑے مرائل ہیں, دنیا کی بڑی رنگینیاں ہیں, ایک بات یاد رکھنا کہ کبھی دنیا میں گم ہو کر دنیا کے خاطر کبھی جھوٹ مت بولنا. آپ کی والدہ نے نصیحت کی, اور آپ اس نصیحت کو مانتے ہوئے اپنی والدہ سے الوداع لے کر اجازت لے کر آپ بغداد کی جانب روانہ ہو گئے. جب بغداد کی جانب آپ روانہ ہوئے تو راستے میں کچھ ڈاکوؤں نے پورے قافلے کو لوٹ لیا. جب ڈاکو قافلے کو لوٹ رہے تھے تو لوٹتے ایک ڈاکو غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس آیا اور کہنے لگا, کیا تمہارے پاس کچھ ہے؟ تو غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا, جی ہاں میرے پاس 40 دینار ہیں. تو کہا کہاں ہے تمہارے پاس؟ تو 40 دینار نہیں دکھ رہے. تو کہا میرے پاس ہیں, میرے کپڑوں میں ہیں. اس نے دیکھا کپڑوں میں نظر نہیں آیا اس کو. کرتے جب وہ کہنے لگے کہ میرے پاس ہیں, تو پھر جو ڈاکو کا سردار تھا وہ بھی آ گیا کہ کیا مسئلہ ہے. وہ کہا بھائی یہ بچہ جو ہے یہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس 40 دینار ہیں اور ہمیں 40 دینار نظر نہیں آ رہے. تو پھر غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے کپڑوں میں سے جو کپڑے سلے ہوئے تھے, 40 دینار سلے ہوئے تھے, آپ نے وہ کھول کے دکھائے. تو جب ڈاکو نے دیکھا تو ڈاکو کے سردار نے پوچھا کہ بیٹا یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آ رہی, لوگ اپنا مال بچاتے ہیں اور تم اپنا مال دکھا رہے ہو, یہ کیا معاملہ ہے؟ تو آپ نے کہا کہ انہوں نے مجھ سے آ کے پوچھا, ڈاکو نے مجھ سے آ کے پوچھا کہ کیا تمہارے پاس کچھ ہے؟ تو میں کیسے جھوٹ بول سکتا تھا؟ میری والدہ نے مجھے نصیحت کی تھی کہ کبھی بیٹا جھوٹ مت بولنا. میں کیسے جھوٹ بولتا؟ جب میرے پاس 40 دینار تھے میں کیسے منع کر دیتا؟ اور جب انہوں نے پوچھا کہاں ہیں تو میں کیسے چھپا لیتا؟ کیونکہ جب میں جھوٹ نہیں بول سکتا تو میں کیسے جھوٹ بول دیتا میرے پاس کہاں ہیں کہاں نہیں ہیں. تو جہاں تھے میں نے وہاں سے نکال کے دکھا دیے.
تو جب ڈاکوؤں نے دیکھا اور ڈاکوؤں کے سردار نے دیکھا تو وہ حیران لے گئے کہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے، اپنی والدہ کی بات اس انداز میں مانتا ہے، اپنی والدہ کو اتنی ویلیو دیتا ہے، والدہ کی اتنی قدر کرتا ہے کہ اگر والدہ نے کہہ دیا کہ جھوٹ نہ بولنا تو یہ بچہ جھوٹ نہیں بول رہا۔ ہمارے رب نے ہم سے کیا کیا وعدے لیے ہیں، ہمیں کیا کیا احکامات دیے ہیں، یہ بچہ تو اپنی والدہ کی بات بھی اتنی اطاعت کے ساتھ مانتا ہے، اتنی اطاعت اتباع کرتا ہے، اور ایک ہم ہیں کہ اپنے رب کی اتباع نہیں کرتے، اپنے رب کی اطاعت نہیں کرتے۔ اور وہ جتنے ڈاکو تھے، ایک واقعے کے حساب سے، ایک روایت کے حساب سے وہ سب کے سب مسلمان ہو گئے، اور ایک کے حساب سے وہ مسلمان تھے، انہوں نے توبہ کر لی رب کی بارگاہ میں اور ڈاکہ ڈالنا چھوڑ دیا۔ اسی طرح آپ جو ہے پھر بغداد گئے، بغداد جا کے پھر آپ نے تعلیم حاصل کی۔ تعلیم حاصل کرنے کے بعد جس مدرسے میں آپ نے تعلیم حاصل کی اسی مدرسے میں آپ مدرس رکھ دے گئے، اور کم و بیش 40 سال آپ نے درس و تدریس کی، آپ نے اسی مدرسے میں پڑھایا بھی، یہاں تک کہ اس مدرسے کی نظامت بھی آپ کے پاس آ گئی اور لوگ دور دور سے آپ کے مدرسے میں پڑھنے آتے۔ کم و بیش 40 سال تک آپ نے درس و تدریس بھی کیا، اور 40 سال ہی تک کم و بیش آپ نے خطبات بھی دیے لوگوں کو۔ ایک تو وہ جن کو آپ نے طالب علم کو آپ نے پڑھایا، ایک وہ لوگ جو عام لوگ ہیں آپ نے خطبات بھی دیے۔ اور آپ کے بارے میں مشہور یہ ہے کہ جو بھی آپ کے مدرسے کے پاس سے گزر جاتا وہ علم کی ایسی رونقیں، ایسی برکتیں دیکھتا کہ وہ بھی علم کا متلاشی ہو جاتا اور مدرسے میں ایڈمیشن لے لیتا، وہاں سے عالم و فاضل بن کے نکلتا۔ آج بھی اگر آپ دیکھیں گے کہ جو خاندان غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو اصل میں جو اولاد چلی آ رہی ہے حضور غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی، شیخ عبدالقادر جیلانی غوث اعظم کی، آپ دیکھیں گے کہ اس میں سارے لوگ باعمل عالم، مفتی، شیخ الحدیث، شیخ التفسیر ملیں گے آپ کو، اور اسی طرح آپ کا پھر سلسلہ چلتا رہا۔ حضور غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس قوم کو جرأت و بہادری بھی سکھائی، اس قوم کو قرآن و حدیث کی طرف بھی راغب کیا۔ جب آپ حق بیان کیا کرتے، یہ دنیا کا دستور رہا ہے کہ جب جس نے بھی حق بیان کیا ہے تو اس کو روکا گیا ہے۔ جب حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حق بیان کیا کرتے، جرأت و بہادری سے قرآن و حدیث کے علم کو دنیا کے سامنے بیان کیا کرتے، تو ایک وقت وہ بھی آیا کہ بادشاہ وقت نے آپ کے پاس ایک پیغام بھیجا۔ پھر بادشاہ وقت آپ سے ملاقات بھی کی بادشاہ وقت نے، اور اس نے آپ کو ایک بوری تھی جس کے اندر درہم و دینار بھرے ہوئے تھے، اور کہا کہ اب اس کو ایسے نہیں، حق کو ایسے نہیں، اس طریقے سے بیان کیا کریں۔ غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے وہ اس کی بولی لی اور اس کو دبایا، جیسے دبایا اس میں سے خون نکلنے لگا، اور کہنے لگا، اور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہنے لگے کہ اگر مجھے تیرے سید ہونے کا احساس نہ ہوتا تو یہ جو خون اس بوری میں سے نکلا ہے، اس تھیلے میں سے نکلا ہے، یہ تو نے غریبوں کا خون چوس کے پیسہ جمع کیا ہے، تو نے اپنی رعایا پر ظلم و ستم کیے ہیں، اس کے بعد تو نے یہ پیسہ بنایا ہے، تو آج یہ پیسہ مجھے پیش کرتا ہے۔ اگر مجھے تیرے سید ہونے کا احساس نہ ہوتا، میں یہ خون کی ندی تیرے محل تک پہنچا دیتا، تیرے محل تک یہ ندی بہا دیتا میں خون کی، اگر مجھے تیرے سید ہونے کا احساس نہ ہوتا۔ آپ نے سید ہونے کا ادب بھی ہمیں سکھایا کہ اگر سید ہو تو اس کا بھی ادب کرنا ہے، اور ساتھ میں حق بیان کرنا بھی سکھا دیا، جرأت و بہادری بھی سکھائی۔ اور آج ہم 11ویں مناتے ہیں، آج ہم غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا دن مناتے ہیں، بڑی شان و شوکت سے ہم پیران پیر کا دن مناتے ہیں۔ یقیناً کوئی بھی پیر اس وقت تک پیر نہیں ہو سکتا جب تک اس کا سلسلہ غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ہو کے نہ گزرے۔ کوئی اپنے آپ کو اس وقت تک
اہل سنت و جماعت سے ثابت نہیں کر سکتا جب تک وہ غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ہو کر نہ گزرے۔ یعنی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شان و شوکت بڑی اعلیٰ ہے، اور امام مہدی رضی اللہ عنہ کے آنے تک اس امت کے لیے اور دنیا کے اندر اس وقت تک کوئی بھی غوث کے مرتبے فائز نہیں ہو سکتا سوائے غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے۔ اور جب امام مہدی کا ظہور ہو جائے گا اس کے بعد اس وقت غوث جو ہے، غوث کا لقب جو ہے امام مہدی کو ملے گا اور وہ غوث ہوں گے، لیکن اس سے پہلے غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہی ہیں۔ اور آپ کا مرتبہ بڑا اعلیٰ ہے، لیکن ایک بات مسلمانوں کو یاد رکھنی چاہیے کہ جب ہم حضور غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی 11ویں مناتے ہیں، لنگر کھاتے ہیں، محفل سجاتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص بے نمازی ہے، وہ نماز نہیں پڑھتا، اللہ کے حکم اقیموا الصلاۃ پہ عمل نہیں کرتا، تو اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں بھی نہ دفنایا جائے۔ یعنی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ پوری امت مسلمہ کو قیامت تک آنے والے لوگوں کو پیغام دے دیا، بے نمازی کا اتنا سخت حکم ہے کہ اگر اس نے نماز چھوڑی، اللہ کے حکم کو چھوڑا، نماز نہ پڑھی، تو اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں بھی نہ دفنایا جائے۔ تو اس بات سے اندازہ لگائیں جو لوگ حضور غوث اعظم کو مانتے ہیں، جو اپنے نام کے ساتھ قادری لگاتے ہیں، جو اب 11ویں کے لنگر کھاتے ہیں، ان کے لیے کتنا بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ اگر وہ واقعی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو مانتے ہیں، اگر وہ نماز نہیں پڑھتے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کل غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی ان کی سفارش نہ کر سکیں۔ آج تو ہم بات کرتے ہیں نا، میرے ہاتھ میں دامن ہے غوث پاک کا، لیکن وہ دامن اس وقت تک کام نہیں آئے گا جب تک وہ قادری، وہ 11ویں منانے والا، وہ 11ویں کا لنگر کرنے والا، 11ویں کی محفل سجانے والا نماز کی پابندی نہ کرے، 5 وقت کا سچا پکا نمازی نہ بن جائے۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی حشر میں پہچان بھی نمازی کو ہوگی، اور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سفارش بھی نمازی کی کریں گے۔ اور اگر وہ نماز نہیں پڑھتا تو یاد رکھیں اس کے قادری ہونے کا، 11ویں منانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو آج حرم کعبہ کے سامنے اور کعبۃ اللہ کے سامنے آپ سب کو یہ پیغام ہے کہ جو بھی حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو مانتا ہے، وہ اس مہینے خاص طور پہ 11ویں کی وجہ سے اور اللہ کے حکم کو ماننے کے سبب بس اب نماز پڑھنا شروع کر دے، 5 وقت کا سچا پکی نمازی بن جائے۔ یہ 11ویں، یہ 12ویں، یہ ساری چیزیں اس وقت کام آئیں گی جب ایمان ہوگا، جب اسلام ہوگا۔ اگر ایمانی نہ ہو، اگر اسلامی نہ ہو، پھر کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ اللہ تعالی ہمیں 5 وقت کا سچا پکا نمازی بنائے، غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت پہ عمل کر شریعت کا پابند بنائے، قرآن و حدیث کا پیروکار بنائے، حضور علیہ السلام کا سچا پکا غلام بنائے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والا بنائے۔ وما علینا الا